اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے. عورتوں کو تو ویسے ہی کمزور کہا جاتا ہے. مرد بھی کوئی سورما کوئی نہیں ہے. سر کا درد پٹک کے زمین پہ مار دیتا ہے, گردے کا درد تڑپا کے رکھ دیتا ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر اگر ہم اور تھوڑا قرآن پاک میں اپنے بارے میں تحقیق کریں کہ ہم چاہیں تو ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے. خلق الانسان من عجل, کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو یہ دو چیزیں آگے سامنے, ضعیف ہے, جلد باز ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ملائیں, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, غصہ بہت کرتا ہے. یہ انسان بہت غصے والا, جھگڑے والا. کمزور کو جلدی غصہ آتا ہے نا, تو ہے ہی کمزور, ادھر سے جلد باز ہے. اب ایک اور چیز ساتھ ملائیں, کان الانسان کفورا, ناشکرا بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ تکفرن العشیر. آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقن فإنی حریتکن اکثر اہل النار. آپ نے کہا عورتوں اللہ کے نام پہ خوب خرچ کیا کرو, میں تمہیں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا تو عورتوں سے بھرا پایا, اور جنت کو دیکھا تو فقیروں سے بھرا پایا. تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تکفرن العشیر, ناشکری ہے, ناشکری ہے. اور قرآن ہم دونوں کو بنا رہا ہے, تھوڑا سا اس میں زیادہ ہے, کوئی کم مرد بھی کوئی نہیں ہے. اللہ ہم دونوں کو کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. تو انسان مرد اور دونوں کے لیے ہے کہ تو ناشکرا ہے. تو اب ایک ساتھ اور ملا دیں, ضعیف, جلد باز, غصے والا, ناشکرا. ایک اور ساتھ ملا دیں, انہو کان ظلوما جہولا. مصیبت یہ ہے کہ جاہل بھی ہے. آپ تو ناراض ہوں گے کہ ہم تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ساری یونیورسٹی پڑھے لکھے سے بڑی پڑھی. اب میں کیا کروں, اللہ ہی کہہ رہا ہے ہو ہی جاہل, اور میں کہتا تو پھر آپ ناراض ہوتے. اللہ مجھے بھی جاہل کہہ رہا ہے, آپ کو بھی جاہل کہہ رہا ہے. ظلوم, ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. اچھا چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہے, ہمیں کچھ آتا ہے, تو اس کا کیا معیار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. یعنی جو شدت ان الفاظ میں نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, بتانا ہی چاہتے ہیں کہ تمہیں علم, تمہارے پاس تھوڑا علم ہے. لیکن جو الفاظ لائے ہیں ان میں ایسی شدت ہے کہ اس کو اردو میں اتنی شدت میں منتقل کرنا کم از کم میرے بس میں تو ہے نہیں, کوئی یو پی والا کر لے شاید, میرے بس میں نہیں. جو شدت اس میں کہ تم بالکل ان پڑھ ہو, تمہیں کچھ آتا ہی نہیں, تو اتنے بڑوں پروفیسر کو کہہ دیا جائے آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہو, تو سر سے لے کر پاؤں تک آگ بگولا ہو جائیں گے. مگر میری زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے, آپ کیا کہہ رہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں. تو اب اس اللہ کی اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کریں. انسان جو جانتا ہے وہ محدود ہے, جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے.
اور انسان کا علم محدود اس لیے ہے کہ اس کے پاس اسباب محدود ہیں، اور اسباب سے زیادہ اس کے پاس زندگی محدود ہے، گنے چنے چند سال ہیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ اعظم گڑھ کے انڈیا کے ایک ڈاکٹر مجھے ملے انگلینڈ میں، وہاں کی کسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھ کے وہاں گئے تھے، پھر انہوں نے وہاں پی ایچ ڈی کی اور ان کا مقالہ وہاں کی ایگریکلچر جو تھی یونیورسٹیاں وہاں اس قابل تھا کہ اس کو وہاں نصاب میں شامل کیا گیا، ایسے قابلات میں تھے۔ ان کی پی ایچ ڈی تھی ایک کیڑے پر جو جڑ کو کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا میری زندگی کے 25 سال ایک کیڑے پہ لگ گئے ہیں اور پورا فنکشن ابھی اس کا بھی معلوم نہیں ہوا۔ تو انسان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ یونس صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں میں آپ سب کو جانتا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ساری میڈیکل جانتا ہوں، میں ساری باٹنی جانتا ہوں، میں ساری فزکس جانتا ہوں، میں ساری کیمسٹری جانتا ہوں؟ یہ دعویٰ تو ویسے جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس زندگی تھوڑی، اسباب تھوڑے، پھر ایک اور چیز کہ ہم اس جہان کا جز ہیں اور جہان کل ہے، اور جز اپنے کل کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ آنکھ دعویٰ کرے کہ میں سارے انسان کے وجود کو سمجھ سکتی ہوں تو یہ پاگل پن کی بات ہے۔ تو کیسے دعویٰ کر سکتی؟ تو خود اس میرے وجود کا ایک حصہ ہے، تو کیسے دعویٰ کر سکتی کہ میں سارے وجود کو جانتی ہوں؟ ہم اس کائنات میں ہماری حیثیت جیسے مطلب میں کوئی فزکس تھوڑی سی پڑھی تھی جو ایف تک پڑھی تھی، اس کے بعد تو بھول بھلیاں ہو گئیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ایٹم اس دنیا میں ناقابل دید ہے، نہیں دیکھ سکتے، مفروضہ ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اگر ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں اور پھر بڑی بڑی مائکروسکوپ اور بڑی بڑی دوربینوں اور بڑی بڑی خوردبینوں سے ہم انسان کو ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ انسان اس کائنات میں ایک ایٹم سے زیادہ وجود نہیں رکھتا، جیسے ایٹم اس زمین میں ایک اتنا حقیر وجود ہے کہ جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ہم باہر چلے جائیں تو اس کائنات میں اول تو زمین ہی نہیں نظر آئے گی، کیونکہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے جس میں صرف 3% حصہ روشن ہے، 97% میں روشنی کوئی نہیں۔ جو 3% روشن ہے اس میں جو یہ گلیکسیز گردش کر رہی ہیں، جو ستارے گردش کر رہے ہیں، اگر ہم ہر ستارے کا کوئی ایک فرضی نام رکھ دیں، کوئی نام رکھیں، جیسے چاند، سورج، مریخ، پلوٹو، ہم نے نام رکھے زہرہ، عطارد، زحل، مشتری، تو ہم سب کا کوئی نام رکھ دیں، پھر ایک دفعہ گننے کے لیے ہر ستارے کو 1 سیکنڈ دیا جائے، چاند، سورج، مشتری، زحل، عطارد، نیپچون، پلوٹو، 1 سیکنڈ ایک ستارے کو دیں گے تو صرف 3% میں جو کائنات گردش کر رہی ہے اس کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو 300 کھرب سال تو سالی ناسا، یہ ناسا والوں کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، تو میں تو کوئی اسٹرانومر کو اتنا زیادہ نہیں جانتا، تو 300 کھرب سال تو گننے کے لیے چاہیے۔ اور ابھی جب ہم گئے پچھلے سال، اس سے پچھلے دفعہ، تو وہ وہیں ہیوسٹن میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں ہمارے پاکستانی بھی ہیں، بنگلہ دیشی مسلمان سائنسدان بھی اس میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ایک اور کائنات ڈسکور ہوئی ہے جس کی فزکس کیمسٹری بالکل جدا ہے۔ اس وقت تک جو انہوں نے دیکھا تھا، آخری ستارہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں وقت لگتا ہے وہ 14 ارب لائٹ ایئر ہیں، 14 ارب سال چاہیے روشنی کے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی، 1 سال میں وہ کوئی 36 کھرب میل سفر کرتی ہے۔ یہ ہم نے وہیں حساب لگایا تھا، وہیں بیٹھ کے اس ستارے کو ناپنے کے لیے 36 کھرب میل
ایک سال میں روشنی سفر کرتی ہے. اگر یہ روشنی 14 ارب سال سفر کرے تو تب جا کے اس کی روشنی زمین پہ پہنچتی ہے. تو اس میں سے اگر کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو جائے دیکھے کہ یہ ذرا یونیورسٹی کہاں ہے اور اس میں پروفیسر صاحب کہاں ہیں, وہ تو ایٹم سے بھی نیچے چلے گئے. تو اللہ ہمیں ایک چیز منوانا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو اور تمہارا اللہ سب کچھ ہے. تمہارا علم تجرباتی ہے اور تمہارے اللہ کا علم حقیقی ہے. تمہارا علم مشاہدے کا ہے اور مشاہدہ آنکھوں سے ہے اور آنکھ ہر وقت غلط دیکھتی ہے. اور تمہارے اللہ کا علم خطا سے پاک ہے, تجربوں سے پاک ہے. وہ اللہ کی اسی طرح ذات میں ہے جیسے اللہ اپنی ذات میں احد اور موجود ہے, ایسے اس کا علم اس کی ذات میں اسی طرح موجود ہے. اس کا علم خطا سے پاک ہے. انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنے لیے خود فیصلے کر سکے, اپنی زندگی کی راہیں طے کر سکے یا اپنے علم سے اپنی زندگی کا مقصد پہچان سکے. ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم اپنے علم سے زندگی کا مقصد پہچان سکیں. زندگی کا سب سے بڑا سوال اور سب سے اہم سوال کا جواب زرعی یونیورسٹی کے علم میں کوئی نہیں ہے, میڈیکل کالج اور ٹیکسٹائل کالج کے علم میں کوئی نہیں ہے. پوری دنیا کا علم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں آگے کہاں جا رہا ہوں, میرا انجام کیا ہے. کیا موت مٹا دیتی ہے یا آگے بھی کچھ ہے؟ اس سب پر انسانی علم خاموش ہے. اور بتاؤں زندگی کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں؟ اس کے 200 جواب ہیں, 200 جواب, اور ایک جواب بھی ایسا نہیں جس کو عقل کہے کہ یہ ٹھیک ہے. انسان تو اتنے بڑے آسان سے سوال میں اٹکا پڑا ہے کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے. اس کا جواب اللہ کی قسم کسی کے پاس کوئی دے نہیں سکتے. تو اللہ کا علم عقل اور ہمارا علم تجرباتی. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس علم جو مجھے دکھاؤ. تو کس علم پر میرے علم کی مخالفت کر رہے ہو؟ مطلب میں ایک پی ایچ ڈی باٹنی کو مشورے دینا شروع کروں کہ آپ درختوں کی پلانٹیشن یوں کریں تو غیر ملزم جا کے مسلح سنبھالو, کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ اللہ ہمیں تسلیم کروانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں, تمہیں کچھ پتہ نہیں زندگی کسے کہتے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے علم کے تابع ہو کے چلو. اگر منزل چاہیے, اگر منزل تک پہنچنا ہے تو میں اپنے آپ کو میرے علم کے سپرد کرو. آپ سارے یہاں پروفیسر پڑھے پڑھے پی ایچ ڈی, اگر پیٹ میں درد ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, میں تو بہت بڑا باٹنسٹ ہوں, میں خود اپنا علاج کر لوں گا. اب کہتے ہو ڈاکٹر کو بلاؤ, ڈاکٹر اشرف سے ملو جائے. اور ڈاکٹر اشرف پہ کوئی مقدمہ پڑ جائے خدا نہ خواستہ, وہ کہے کہ میں بڑا ڈاکٹر ہوں, میں خود ہی عدالت میں نمٹ لوں گا. وہ کہے گا وکیل بلاؤ. اور ڈاکٹر صاحب کی اور گھر کی دیوار گر پڑے, وہ کیا کہیں گے میں خود بڑا ڈاکٹر ہوں, میں دیوار بھی ٹھیک کر لوں گا. نہیں, مستری بلاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں جس علم میں ہم نہیں جانتے ہم اس میں خود و خود دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں. ذرا بتانا. تو اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو, تم زندگی کا مقصد تو جانتے نہیں ہو, تو اس میں میرے علم کے محتاج بن کے چلو. جو راہ بتاؤں اس پہ چلو. تو انسانی علم کم تھوڑا ہے اور تھوڑے علم والا کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. پھر اللہ ہمارے علم کے خلاف جب چاہے کر دے. ساری دنیا کا علم کیمسٹری اس بات پر متفق ہے کہ آگ میں جائے گا تو جلے گا. کیمیکل ریئیکشن ہے اور اسی علم کی بنیاد پر آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. اور فرشتوں کو بھی آج تک یہی دیکھنے میں کو ملا ہے کہ آگ نے جلایا ہے, لہذا ان میں بھی ہلچل ہے کہ کیا ہوگا. جبریل دائیں طرف آ گئے, پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں جا رہا ہے ہوا میں اڑتے ہوئے. نہ اس کو کچھ کہہ رہے نہ اس کو کچھ کہہ رہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے. آخر جبریل اس سے صبر نہیں ہوا, وہ پوچھ بیٹھے کوئی مدد کی ضرورت؟ کہنے کہ اللہ نے بھیجا ہے.
کہ نہیں خود آیا ہوں، کہ پھر مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت کوئی، اما الیک فلا، مجھے نہیں ضرورت. تو اب ان کو تو بے قراری لگی ہوئی. آج تک جبرائیل نے بھی یہی دیکھا ہے جو آگ میں گیا جلا، تو کہنے لگا تو اللہ سے تو مانگ لو. ادھر پانی کا فرشتہ مضطرب کہ ادھر ہونٹ ہلے اور میں آگ بجھا دوں، پانی برسا دوں، آگ بجھا دوں، ہوا چلا دوں، نہ ادھر توجہ نہ ادھر توجہ. اور جب انہوں نے کہا اچھا اللہ ہی سے مانگو، تو ارشاد فرمایا کیا میرا حال نہیں جانتا. کیا مطلب تھا؟ ممکن ہے مجھے جلانا چاہتا ہو، میں اس کی منشا کے خلاف کہیں مانگ نہ بیٹھوں. نہیں، اسألک الرضا بعد القضاء، یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے. اے اللہ اپنے فیصلوں پہ مجھے راضی کر دے. ہم تو راضی نہیں ہوتے نا اللہ کے فیصلوں. یہ کیا کر دیا، ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت کے لیے اور کوئی ہے ہی نہیں. تو جب آگ کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ آگ بجھا دیتے، اللہ پیچھے پھینک دیتے، اللہ آگے پھینک دیتے، نہ آگے پھینکا نہ پیچھے پھینکا، نہ آگ کو بجھایا. آگ کی کیمسٹری بدل گئی. یا نار کونی بردن وسلاما، ٹھنڈی ہو گیا. ایسا زوردار امر آیا کہ آگ نے ایسے ہاتھ پھیلائے جیسے ماں اپنے باہوں کو پھیلاتی اپنے معصوم بچے کی، اور یوں لا کے ڈھیر پہ بٹھایا جیسے ماں بچے کو پنگھوڑے میں لٹا دیتی ہے. اور آپ کی ساری باٹنی فیل ہو گئی، کیمسٹری فیل ہوئی یا باٹنی فیل ہو گئی. وہ جیسے جبریل آئے اور ایک پر مارا، وہیں فوراً ایک انار کا درخت نکلا اور پھلدار ہو گیا. کسی باٹنسٹ کو بلائے نا مجھے یہ کر کے دکھائے، یا وہ یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ساری باٹنی کو اللہ نے ایک جھٹکے میں توڑ کے رکھ دیا. نکلا کہ لو کھاؤ، اور دوسرا پر مارا، پانی کا چشمہ نکال دیا، اور اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا. یہاں تک کہ وہ باپ جو قرآن اس کی جانی دشمنی بتا رہا ہے وہ بھی کہے بغیر میں رہ نہ سکا. نعم الرب ربک یا ابراہیم، یہ آزر پکار اٹھا، ارے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا زبردست ہے تیرا رب. تو آپ کی تو کیمسٹری بھی گئی، باٹنی بھی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، آگے سمندر، پیچھے فرعون. اللہ نے ساری فزکس کو توڑ کے رکھ دیا. کبھی پانی بھی جم کے کھڑا ہوتا ہے. کلو نے کہا وضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار سمندر پر. تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ کہتے لاٹھی مار فرعون کے سر پر، ان کا سمندر پہ لاٹھی مار. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا اللہ سمندر پہ مارنے سے کیا ہوگا، ادھر مروا فرعون کے سر پہ. نہیں، انبیاء اللہ کے علم کے تابع ہو کے چلتے ہیں. ہم پہ 100 سال کی انگریز کی حکومت نے اللہ کے علم کے بارے میں شک ڈال دیا. نہ اللہ کو جانا، نہ اس کے محبوب کا، نہ اس کے علم کو جانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ماری لاٹھی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس کی فزکس کو توڑ کے رکھ دیا. فانفلق البحر، سمندر پھٹا. کیسے پھٹا؟ فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے، ریت کے ٹیلوں کی طرح. اور 12 راستے، ہر قبیلے کو ایک ایک راستے میں ڈال دیے. اب وہ سارے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں وہ ساتھ والوں کا کیا بنا، پتہ نہیں گزر والوں کا کیا بنا. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر بڑے بڑے سوراخ کر دیے. پانی کے اندر کھڑکیاں کھل گئی، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے، باتیں کرتے جا رہے. ہمارے علم کو اللہ جب چاہے توڑ کے رکھ دے، ہمارے تجربات کے خلاف کر کے رکھ دے. تو ساری دنیا کی جینیٹک سائنس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے فیل کر دیا. وہ پاکیزہ بچی جس کو کسی غیر محرم نے دیکھنا تو درکنار، ان کا سایہ بھی کبھی نہیں دیکھا. مسلمان عورت کے لیے پردہ ہے. اور ایک بتاؤں، اللہ نے پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا. الف لام سے والناس تک آپ ذرا غور کریں، کہیں بھی آپ کو حضرت مریم کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا. اور مریم علیہ السلام کا نام اس لیے قرآن میں واضح ہوا ہے کہ ان پر تہمت لگ گئی. ایک تہمت لگی، ادھر اللہ پہ تہمت لگی، ادھر ان پہ تہمت لگی. اللہ پہ تہمت لگی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ اپنے اوپر تہمت کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام واضح کیا، باقی سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ جہاں بھی نام آیا خامد کی نسبت سے، امرأۃ فرعون یہ نیک عورت ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا آسیہ تو کیا فرق پڑتا تھا، امرأۃ العزیز گورنر کی بیوی یہ بری عورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے زلیخا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا تھا، نہ اچھی عورت کا نام ظاہر کیا نہ بری عورت۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر آیا، ایک کا تو ان کا بھی نام نہیں بتایا، چپکے سے اشارہ فرمایا۔ تو اس پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عورت کا نام بھی پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں، نام بھی بلا ضرورت ظاہر نہ کیا جائے۔ تو جس ذات کے نام کو بھی چھپانے کو پسند کیا گیا ہو، اس کے لیے چہرے کھولنے کی کہاں سے گنجائش نکلے گی؟ پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے، تو ہمیں شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اب دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، نہیں وہ تو پہلے ہی پردے میں ہے، تو دل کا پردہ کیا ہوا؟ اور اگر یہ کہ نیت ہوتی ہے تو پھر روٹی بھی دل سے ہی آدمی کھا لے، پانی بھی دل سے ہی پی لے، پڑھائی بھی دل سے گپا میں نے پڑھ لیا اور سو جائے۔ پڑھائی تو دل کی ہوتی ہے، کتاب میں پھٹ کے رکھ دے، پڑھائی تو دل کی ہوتی ہے، اور روٹی تو دل کی ہوتی ہے، پانی تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے چکر چلا دیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو انسان نے چھوا تک نہیں، اور جبریل آئے اور ایک دم ڈری، ایک کونے میں تھی، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، کون ہو، کیسے آئے؟ انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ توبہ 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 توبہ، انا یکون لی غلام، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں فاحشہ نہیں، میں بدکار نہیں، تو اولاد کے آنے کا حلال راستہ ہے نہیں، حرام کے میں قریب نہیں جا سکتی، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی جینیٹک سائنس کو اللہ نے پرزے پرزے کر کے اڑا دیا، کہا ابھی ہوگا ابھی ہوگا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے آگے بڑھے، یہ آپ کرتا دیکھ رہے ہیں، کرتے کی آستین کو یہاں سے پکڑا، تو زمانے کی آستینیں ویسے ہی بڑی چوڑی چوڑی ہوتی تھی، تو آستین کو یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو پکڑا اور پھونک ماری، پھونک پڑی آستین میں، اور 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ ساری سائنس فیل ہو گئی، وہاں سے بھاگی، درختوں کے جھنڈ میں آئی، بیٹا ہو گیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، بھلا دی جاتی، کس منہ سے شہر جاؤں؟ پھر جبریل آ گیا، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ ان کا گھبراؤ نہیں، جاؤ بچے کو لے جاؤ، اور جو کوئی تم سے کہے نا کہ یہ کیا کیا، تو کہنا میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ بنی اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے تھے، وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا، تو یہ امت ایسی ہے لاڈلی، یہ جھوٹ بھی بولیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فأتت به قومها تحمله، بچہ گود میں آئیں شہر میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا طریا، شور اٹھا، یہ کیا کیا مریم؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا، ادھر بات کرو، میرا روزہ ہے۔ ایک دم غصے سے پھٹ پڑے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تجھے اپنا جرم چھپانے کا سلیقہ ہی نہ آیا،
یہ اصل یہ کہنا چاہتے ہیں. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگوڑے میں ہے، لیکن یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا ہی تھا تو کسی سلیقے سے چھپاتی تو صحیح، کہتی بچے سے بات کرو، یوں کہتی میری شادی ہوئی ہے، چپکے سے شادی ہوئی ہے. تو ان میں شور مچ رہا کہ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم چند گھنٹے کا بچہ، اگلی سائنس ٹوٹ گئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اتنی لمبی تقریر کی عیسیٰ اسلام نے، میں اللہ کا بندہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کتاب والا، وجعلنی نبیا، نبوت والا، وجعلنی مبارکا، برکت والا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکات لانے والا جب تک میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، ماں کی خدمت کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا عصیا، مجھے نافرمان نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہاں تک تقریر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم کے تابع ہو کے چلو. تو اللہ کا علم زندگی کی ایک منزل بتاتا ہے، وہ دنیا کو گزرگاہ بتاتا ہے. ہمارا علم دنیا کو منزل بتاتا ہے. اللہ دنیا کو مسافر خانہ بتاتا ہے، ہمارا علم دنیا کو ہمیں گھر بتاتا ہے. اللہ کا علم دنیا کو امتحان کی جگہ بتاتا ہے، ہمارا علم ہمیں دنیا کو عیش و نشاط کی جگہ بتاتا ہے، غموں کا گھر بتاتا ہے. ہم دنیا کو آپ خوشیوں کا جہان بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم اس کائنات کے فنا کا اعلان کر رہا ہے. لاکھوں فلسفہ آئے جو یہ کہتے چلے گئے کہ یہ ابدی جہان ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح دستور نظام زندگی چلتا رہے گا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ اس کائنات کو توڑے گا. اذا السماء انفطرت یوم تشقق السماء بالغمام، یہ آسمان ٹوٹے گا. اور واذا الارض مدت، یہ زمین ٹوٹے گی. واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگے گی. واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. ساری کائنات کا نظام اللہ توڑے گا، درہم درہم کرے گا. ساتوں زمین آسمان کو موت کے گھاٹ اتار کر کیا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حتیٰ کہ اسرائیل آخری ہوگا، آج اس کی بھی ٹانگیں کانپیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جائے جبرائیل اور میکائیل. مورخہ 22 اکتوبر سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے عمل کا ترازو. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 72370887.
میکائیل مرا، اسرافیل مرا، پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل سے فرمائے گا تو بھی مر جا، میری ایک مخلوق ہے جس سے اور تھا، ایسے ہی تو ہے۔ اگر ہوتا نا زمین آسمان سلامت تو اس وقت جو اسرائیل چیخ مارے گا زمین آسمان پھٹ جاتا، سب مٹا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تو تکبر والے، کوئی حسن پہ نازاں، کوئی جوانی پہ نازاں، کوئی ملک و مال پہ متکبر، کوئی قوت اور طاقت پہ متکبر، کوئی مال اور دولت اور خزانوں پہ متکبر، کہاں گئے وہ چمکتے چہرے، وہ خوبصورت چہرے کہاں چلے گئے؟ کوئی ہو تو بولے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ غالب کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی مٹائی پھر تمہیں دوبارہ زرعی یونیورسٹی سمیت زندہ کر دوں گا۔ اب تمہارے پھول پتوں کا نہیں، تمہاری ذات کا حساب لوں گا، بولو کیا کر کے آئے ہو میرے لیے؟ ارنی ماذا قدمت، آج کیا لایا ہے سامنے لاؤ، کیا مرد کیا عورت؟ اللہ یوں فرشتے پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور وہ یہ وقت ہوگا کہ انسان ایسے کانپیں گے جیسے بکری کا بچہ کانپتا ہے جو ابھی بھی پیدا ہوا ہو، جیسے وہ کانپتا ہے ایسے انسان کانپیں گے تھر 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 تھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارنی ماذا قدمت، یہاں کیا لایا دکھاؤ مجھے، یہاں کیا لایا دکھاؤ مجھے۔ اللہ اس کائنات کو ٹوٹنے کی جگہ بتاتا ہے، مسافر خانہ بتاتا ہے، ابدی گھر جنت بتاتا ہے اور جہنم بتاتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو یونیورسٹی کی ڈگری لے لے، کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر لے اور دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ ناکام وہ نہیں جو اس میں فیل ہو جائے، ناکام وہ ہے جس پر کل اللہ ناراض ہو جائے اور وہ جہنم کے فیصلے کا شکار ہو جائے۔ اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا، فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیابی نہیں دیکھیں گے۔ کس بات پہ ناکامی ہوگی؟ جب نیکی بدی کو تولا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا یہ بازی ہار گیا۔ کوئی سیمسٹر سسٹم نہیں اب یہاں، کوئی اگلا چانس نہیں یہاں، ہارے تو ہار گئے، جیتے تو جیت گئے۔ اور جو یہ اعلان ہوگا کہ یہ ہار گیا بازی، تو اگر مرد ہے تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں، اس کو جبڑے سے پکڑیں گے، منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے نیچے والے جبڑے کو پکڑ لیں گے اور یوں گھسیٹیں گے، کہے گا مجھ پر رحم کرو رحم کرو، اور کہیں گے جب سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں۔ اور اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو فرشتے اسے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے اور وہ گھسڑتی چلی جائیں گی کہ مجھ پہ رحم کرو مجھ پہ رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے سب سے بڑے رحیم نے تم پہ رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ناکام ہیں، جسے روٹی نہیں ملی وہ ناکام نہیں، یہ ناکام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے، کیونکہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، لہم من جہنم مہاد، ان کے بستر آگ کے ہوں گے، من فوقہم غواش، اس پر چادر آگ کی ہوگی، یسقا من ماء صدید، پیپ کو کھولا کے پلایا جائے گا، ولیس لہم طعام الا من غسلین، اور زخموں سے نکلی ہوئی گندگی وہ ان کا کھانا ہوگا، اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی جو ان کے حلق میں اٹک جائیں گی، وہ نیچے اترے گا نہیں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور غسلین اور ضریع جو یہاں حلق میں اٹک جائے گا، جب حلق میں اٹکے گا کہیں گے پانی لاؤ پانی پانی،
نوالا نیچے اتاریں، جب پانی آئے گا لوہے کے پیالے میں تو ایسا گرم ہوگا، جب اس کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کا گوشت پگھل جائے گا، اور جب منہ کے قریب کریں گے تو پورے چہرے کی کھال ادھر پہ پانی کے اندر آ جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ پینے پہ مجبور ہوں گے، وہ پیئیں گے، ان کے اندر ایسی آگ ہوگی کہ 7 سمندر بھی پی جائیں تو آگ نہیں بجھ سکتے۔ یہ ناکام ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ قابل رحم ہیں، یہ ہیں جن پہ 8 آنسو بہائے جائیں، اور جس کے لیے کامیابی کا اعلان ہوا، فلان ابن فلان، فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی کامیاب ہو گئی، اب کبھی ناکام نہ ہوگی، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی ایک دم اللہ تعالیٰ جنت کا جوڑے پہنائے گا، اور یہ قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی کرین سے ڈنڈا نکلتا دیکھا جو اوپر جا رہا ہے، ایسے ہر مرد عورت کا قد اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور جا کر 125 فٹ پہ جا کے کھڑا ہو، 125 فٹ کی لمبائی جس پر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور حوا جیسے یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین ہیں، ایسے حوا علیہ السلام دنیا کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ حوا جیسی حسین عورت دنیا میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمائی، اور یوسف علیہ السلام تو خیر ویسے ہی ساری دنیا مرد و عورتوں میں سے آدھا حسن لے گئے، وہ تھی شطر الحسن، پتہ نہیں کیا تھے شطر الحسن، شطر کسے کہتے ہیں آدھا۔ آپ نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جب ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا آدھا حسن لیے ہوئے ہیں۔ آدھے کا کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے آخری انسان کو جو حسن تقسیم ہوا اس میں سے پورا آدھا یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، باقی آدھا ساری دنیا کو تقسیم ہو رہا ہے، آئندہ بھی تو تقسیم ہونا ہے نا، وہ تقسیم ہو رہا ہے، آدھا پورا یوسف علیہ السلام لے گئے۔ تو جو ہی یہ اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب، اللہ تعالیٰ اس کا قد اٹھا کے 60 ہاتھ اونچا کر دے گا، اور جنت کے جوڑے پہنا دے گا، اور جنت کے زیور پہنا دے گا، اور جنت کا تاج سر پہ سجا دے گا، اور مردوں کے چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، اور عورتوں کے بال سر سے بڑھتے ہوئے پاؤں کی ایڑی تک چلے جائیں گے، اس میں ایسی چمک ہوگی کہ چند بال توڑ کے زمین پہ رکھ دیے جائیں تو سارے جہان میں خوشبو بھی پھیل جائے اور روشنی بھی پھیل جائے، اور جو ان کے سر کی مانگ ہوگی اس میں سے ایسے چمک نکلے گی جیسے چمکتا سورج ہوتا ہے، ایسی شعائیں نکلیں گی ان کے سر کی مانگ سے، اور اللہ ان کے چہرے پر اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا۔ نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ ان کو اپنے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور سجا دے گا، اور ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ جنت کی حور پر بھی 70,000 گنا زیادہ حسن اللہ عطا فرما دے گا۔ اور جنت کی حور کا حسن وہ ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، مردوں کو خطاب کرے تو وہ زندہ ہو جائیں، اور زندوں سے بات کرے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو کائنات معطر ہو جائے، اس سے 70,000 گنا زیادہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ چونکہ انسان تو گارے مٹی سے بنا ہے اور جنت کی عورت مشک زعفران سے بنی ہے، پھر اس کے حسن کی قرآن تعریف کرتا ہے، تو لہذا حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا کہ کون افضل ہے، وہ یا ہم؟ کا تم کام کیسے؟ ہم کہتے مطلب ہم تو مٹی سے بنی، وہ زعفران مشک عنبر سے بنی۔ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن، کا تمہاری نمازوں کی وجہ سے، اور صیامہن، تمہارے روزوں کی وجہ سے، وعبادتہن، اللہ کی مان کے چلنے کی وجہ سے، البس اللہ وجوہہن النور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں پہ نور کی چادر چڑھا دے گا، نور کی بارش کر دے گا، وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دے گا، بِيضَ الوجوہ، تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے، خضر الحلل، تمہارے جوڑے ریشمی ہوں گے، صفر الحلش، سونے کے زیورات اللہ تمہیں پہنائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو فرشتہ زیور بنا رہا ہے جنت میں، وہ زیور جن سانچوں میں بناتا ہے، وہ سانچہ سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ بنائے گا اور جو اللہ پہنائے گا؟ اور ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکا دے، ادنا موتی۔ 1983 میں انگلستان گیا تھا میں جماعت میں،
میں بیمار ہو گیا، جماعت واپس آ گئی، میں 2 مہینے وہاں رہا. تو ایک دفعہ ایک ساتھی میرے پاس آیا کہ آپ کو کوہ نور ہیرا دکھاؤں. میں نے کہا ضرور دکھاؤ. وہ ملکہ وکٹوریا کے تاج میں لگا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور، نور کا پہاڑ. علاؤالدین خلجی کا نام سنو گا؟ اس نے دیوگری کی ریاست فتح کی، حیدرآباد دکن میں تھی ہندوؤں کی ریاست. جب اس کے خزانے کو اس کے لیے کھولا گیا مال غنیمت کے طور پر، تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا. جب علاؤالدین کی نظر پڑی تو اس کے منہ سے نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے اس کا نام کوہ نور پڑا. لیکن میں نے دیکھا کیا پدی کیا ہوا، کیا وہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون آنے کا. اتنا سا ہیرا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہے اور سب سے قیمتی ہے. ملکہ وکٹوریا کی سلیب کے تاج کے اوپر سلیب ہے، اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے. لیکن جنت کے مرد اور عورت کو جو اللہ تاج پہنائے گا، اس کا سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا. تو جب یہ کامیابی کا نقشہ بنے گا تو اب یہ اللہ کہے گا جاؤ اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ. تو آتے یہ اعلان کرے گا، اعلان نعرہ لگائے گا، یعنی جیسے یہ جو کوئی جی جاتا ہے ہو کرتے ہیں، جو جی جاتا ہو، تو یہ اسی کی ایک لفظی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جس مرد عورت کا پیپر کلیئر ہو گیا اور سیدھے ہاتھ میں آئے گا فَيَقُولُ هَاؤْمْ، وہ کہے گا ہو آجاؤ. سر کہ تم کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا تھیسس سلیکٹ ہو گیا، میرا مقالہ پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اقرأوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو. اقرأوا کتابیہ، دیکھو میرا پیپر پڑھو، سب پاس، ٹک مارک لگے ہوئے. اب تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہانی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے میں تیاری کر پڑا، میں پڑھتا رہا، تم کھیلتے رہے. تو یہاں تو بوٹی لگ جاتی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں لگے گا. یہاں تو کسی اور کو بٹھا کے پیپر حل کرا لیے جاتے ہیں، وہاں کیسے ہوگا؟ وہاں تو خود ہی پاس ہونا پڑے گا. تو جب وہ کہے گا نا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، فوراً آسمان سے اللہ جواب دے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ میرا بندہ یا بندی یہ اعلیٰ زندگی کے مالک بن گئے. وہ جو تخیلات میں گھر بناتے تھے، سجاتے تھے، عورت کو زیادہ شوق ہوتا ہے گھر ہو، سجایا جائے، بنایا جائے. اور مصیبت یہ ہے سجانے بنانے کے بعد وہ خود ہی چھوڑ کے جا کے مٹی کے دیش میں سو جاتی ہیں. کتنے قیمتی بیڈ شیٹیں لا کر، بڑے قیمتی کمبل منگوا کر اوروں کے سپرد کر کے خود مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتی ہیں. بڑے عالی شان خواب گاہوں کو جن میں کوئی مچھر آئے تو مارا جائے، مکھی آئے تو ماری جائے، نہ مچھر برداشت نہ مکھی برداشت. آج جا کے دیکھو اس گھر میں یہ پڑی ہوئی ہے، اس کی چہرے پہ کیڑوں کا راج ہے. جس چہرے کو سجایا گھنٹوں، سجایا جس وجود کو مہکایا، آج اس وجود کو قبر میں تار کر دیا ہے، ٹکڑے کر دیا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے تو ہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اٹھتے جنازے، آپ کو قریب قبرستان ہے، روز یہاں سے جنازے گزرتے ہیں، روز یہاں سے واویلا کرتی ہوئی خلقت گزرتی ہے. آہو بکا آہو فغاں، یہ فیصلہ آباد ہے، یہ آپ کے پچھواڑے، یہ ہے فیصلہ آباد. یہ فیصلہ آباد نہیں ہے، ادھر جو جاتا ہے کبھی لوٹ کے نہیں آتا. روز یہاں سے لوگ جاتے ہیں پھر لوٹ کے نہیں آتے. سب وہ کیا کہا نذیر اکبر نے، تو حرص و ہوس کو چھوڑنیا، مت دیس بدیس پھرے مارا،
ذات اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کون کب تک روتا ہے اپنی ماؤں کو، اور کوئی کہاں تلک روتا ہے اپنی بیویوں کو، اور بیویاں کب تک روتی ہیں اپنے خامدوں کو۔ کہتے ہمارے گھر کا چراغ بجھ گیا، اب اس گھر میں کبھی روشنی نہیں آئے گی۔ 1 سال کے بعد دیکھا کہ وہیں راگ رنگ کی محفلیں ہیں، وہیں ہزاروں چراغاں ہیں، وہیں گانے بجانے ہیں جہاں یہ بین سنے گئے تھے کہ ہمارے گھر کی شمع بجھ گئی، اس گھر میں کبھی روشنی نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں ہوں گی۔ وہیں جا کے دیکھا، اس ٹوٹ جانے والے گھر کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا۔ تو آج اللہ کا اعلان سنو، فَوْبَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرا بندہ اب مجھ سے وہ گھر لے لے جو تو کہتا تھا میرا ایسا گھر ہو، میرا ایسا گھر ہو، میری ایسی سجاوٹ ہو، ایسی سجاوٹ ہو۔ ادھر ٹھوکر میں ایک شخص کو ہم ملنے گئے گشت میں، وہ اس کے جو گھر میں گئے، میں نے پورے پاکستان کیا دنیا میں ایسا گھر کہیں شاذ و نادر دیکھے، بہت کم ایسے گھر دیکھے۔ تو اس نے بڑے شوق سے ہمیں سارا دکھایا، پھرا 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 پھرا، 4 ایکڑ میں تو صرف لان ہی لان تھا، اس میں 25-25 ہزار کے سینکڑوں پودے لگے ہوئے، ایک ایک پودا 50-50 ہزار کا۔ جب آگے بیٹھ کے مصنوعی پہاڑی بنائی تو اس پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آپ کو ایک روایت سناؤں؟ میں نے کہا جہاں سنیں، وہیں سمجھے شاید میرے گھر پہ آ کر آدمی چاہتا وہ کوئی تعریف کریں گے۔ میں نے کہا ایک حدیث میں آتا ہے ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ نے گھر بنایا، اور بادشاہ کا پیسہ تو یقیناً آپ سے زیادہ ہوگا، تو اس نے تو اپنی شایان شان بنایا، پھر اپنی رعایا کو بلایا کہ بولو میرے محل کے بارے میں۔ سب نے زمین آسمان کے قلابیں ملا دی، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ آخر میں ایک درویش کی باری آئی، کبھی تو بھی بول، کہ پہلے جان کی امان، پہلے میری جان بخشی کی جائے۔ ہاں ہاں بولو بولو۔ کہا بادشاہ سلامت، یہ جتنوں نے اس گھر کی تعریف کی ہے اس سے بھی یہ گھر اعلیٰ ہے، لیکن اس میں 2 عیب ہیں۔ تو وہ سارے چھٹکے کو کون سے عیب ہیں؟ کہا ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا مالک ایک دن مر جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوض۔ عرب کیا خوبصورت شاعری کرتے تھے کہ کوئی گھر کتنا ہی سلامت کیوں نہ رہ جائے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑیاں وہاں جالے تن دیتی ہیں، اور کیوار کھولنے کے لیے انسان نہیں ہوائیں باقی رہ جاتی ہیں، ہوائیں ان کے کیوار کھولتی ہیں، انسان وہاں کوئی نہیں ہوتا کیوار کھولنے والا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کے تابع ہو کے چلیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب لے لے گھر، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہاں ہے یہ مزیدار زندگی؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت میں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے، ذللت قطوفها تذلیلا، خوشے جھکے ہوئے، مسخر کیے ہوئے، جنل جنتین ندان، سر پہ جھکے ہوئے، لٹکے ہوئے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے، نہ بیٹھے نہ سستائے، نہ دائیں بائیں مڑے، سیدھا ایک اڑان اڑے تو تب جا کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ جو ایک گچھا اتنا بڑا ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے ڈول بنایا؟ ہاں جی کئی دفعہ۔ کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا۔ تو اپنی سادگی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا تیرے سارے قوم کو کافی ہو جائے گا۔ کھانے کے شوق پورے کرو،
پکانے کی مصیبت ختم، جو کہا حاضر، پہناوے کے شوق پورے کرو. ایک جوڑا نہیں ہوگا، اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے. اور یہاں تو دیکھو میں نے کرتا پہنا نا، نیچے آپ کو کیا پتا بنیان میلی ہے کہ سفید صاف ستھری. کرتے نے بنیان کو چھپا دیا. 100 جوڑے ہوں گے، کوئی جوڑا دوسرے جوڑے کو چھپا نہیں سکے گا. 100 جوڑوں میں سے ہر جوڑا ایسے نظر آئے گا. اب شوق پورے کرو پہناوے کے. پھر ادھر پہنا ادھر میلا ہو گیا، اب اتارو، اب دھوو، اب استری کرو. تو اب کیا کرو، 100 جوڑے. اچھا وزن نہیں ہوگا چونکہ جنت کے کپڑوں کا تانا بانا نور سے ہے، تو نور کا وزن نہیں ہوتا ہے. اگر ان 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا. یہ جتنا میں نے کرتا پہنا اس سے بھی زیادہ ہلکا ہے. اور پھر جب بدلنے کا ارادہ ہوگا تو 100 جوڑے بدلے کون، 1 اتارا، 2 اتارے، 3 اتارے، تو اس میں ہی بازو تک جائیں تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ طوبہ درخت کی ٹہنیاں یوں کھلیں گی. کپڑے بدلنے ہیں، اچھا اچھا ٹہنی کہے گی کیسے چاہیے، ٹہنی کہے گی کیسے چاہیے، ایسے ایسے چاہیے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں بھی آ جائے تو کافی ہے. ایک دم شاخ پھٹے گی اور 100 جوڑے دوبارہ نکلیں گے. نظر تو آئیں گے آتے ہوئے، جب اگلی نظر پڑے گی جسم پر تو وہ 100 غائب ہو چکے ہوں گے اور یہ 100 ذیل تن ہوں گے. اس لیے وہ غائب کیوں ہو جائیں گے؟ ساری جنت میں ایک واشنگ مشین کوئی بھی اور کوئی دھوبی گھاٹ کوئی بھی، لہٰذا اللہ سارے غائب کر دے گا، نئے 100 پہنا دے. اچھا پھر یہاں چلو آدمی 100 جوڑے پہن لے، بادشاہوں نے شوق ہے، لیکن چہرہ تو نہیں بدل سکتا نا. اب تو مردوں کو بھی میک اپ کی سوج رہتی. میں نے ہم گجرا والے میں بازار سے گزرے تو پر لکھا ہوا تھا جینٹس بیوٹی پارلر. میں نے جب کرنے کا کام کوئی نہیں رہا تب عورتوں والے کام شروع کر دیے. اللہ کو راضی کرنے کا تو شوق ختم ہو گیا. اب اسی پیشاب پخانے والے جسم کو سنوارنے کے چکر میں مرد بھی پڑے ہوئے، عورتیں بھی پڑی ہوئی. پر مصیبت یہ ہے کہ اس کو تو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اسے غم کھا جاتے ہیں، اس سے بیماریاں کھا جاتی ہیں. روزانہ سورج اعلان کرتا ہے مجھ سے عبرت لو، میں کیسا حسین نظر آ رہا تھا وسط آسمان میں، دیکھو میں منہ کالا کر کے جا رہا ہوں. یہاں کا ہر حسن اسی طرح ڈھل جاتا ہے اور بڑھاپا مکڑی کے جالوں کی طرح اس کے اوپر بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن کے ختم کر دیتا ہے. تو جھکی کمروں کے ساتھ اپنی جوانی کو زمین میں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو کبھی کوئی لوٹے ایام پیچھے کی طرف. لیکن وہاں ایک جمعہ بازار ہے، اللہ کے دیدار کے بعد واپس آئے، جمعہ بازار سے گزرے، خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہیں. کسی مرد کا جی چاہا یہ شکل میری ہو، وہیں بدل جائے گی. کسی عورت کی جی چاہا یہ شکل میری ہو، وہیں بدل جائے گی ایک پل میں. پھر ایک اور بات ہوئی ہے، یہاں تو کل اتنا ہی نہیں جتنا ہے، اب اس کو بڑھائیں کیسے؟ کسی نے بڑے ٹو والا بوٹ پہنا، کسی نے بڑے ہیل والا جوتا پہنا، بھائی کل اوپر ہو جائے. وہاں اپنے مزے کرو، یا اللہ میرا قد بڑھا دے، کتنا اتنے فٹ وہیں بڑھ گیا. یا اللہ گھٹا دے، کتنا اتنا وہیں گھٹ گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے میرے بندو، اے میری بندیو، تم خواہش کرتے جاؤ میں پورا کرتا جاؤں. یہ کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا راضی ہو جانا ہی سب سے بڑی بات ہے. تو زندگی کا وہ طرز جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی. ہم کوئی جماعت نہیں کہ ہم یہاں کی لڑکیوں کو، یہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو ہم تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی پہ لڑکے بھی چلیں، لڑکیاں بھی چلیں، مرد بھی چلیں، عورتیں بھی چلیں، تاکہ کل قیامت کو یہ جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. وہ ترتیب زندگی لائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کو نمونہ بنایا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عورتوں بھی ایسی عطا فرمائی کہ ہمیں قیامت تک کے لیے ہماری عورتوں کے لیے نمونہ. نہ آج کی عورت ہے، نہ وہ میڈیا کی عورت ہے، اور نہ وہ مالدار عورت ہے. ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو قرآن کی گواہی سناؤں. دیکھو آدمی شخصیت پرست ہے. یہ پتلون کیوں پہنتے ہیں؟ کوئی انگریزوں نے آ کر کہا تھا پتلون پہنو؟ ہم اندر سے مرعوب ہیں ان کی زندگی سے. یہ ٹائیاں کیوں پہنتے ہیں؟
یہ ہمارے معصوم بچے گلے میں ٹائیاں لٹکائے اسکولوں کو جا رہے ہیں. یہ کس کا ظلم ہے؟ ان ماں باپ کا ظلم ہے جنہوں نے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی غلامی کا جوب کا توق پہنا دیا. تو انہوں نے آ کر کہا کہ ٹائیاں پہنو. لاہور میں بہت بڑا اسکول بڑا چلتا تھا. وہ جو لڑکی تھی چلانے والی وہ تھوڑی ہو گئی تبلیغ کی طرف مائل, اس کا میاں بھی ہو گیا تبلیغ کی طرف مائل. تو انہوں نے بچیوں کے لیے سکار, چھوٹے بچوں کا اسکول, اور لڑکوں کے لیے شلوار کرتا کر دیا. جو بچیاں ذرا بڑی 8ویں 9ویں ان کے لیے پردہ کر دیا. 1000 کی نفری تھی اور اس میں سے صرف 200 بچے رہ گئے. 800 بچے بچیاں نکال لیے گئے. ماں باپ نے نکال لیے. گلبرگ کا اسکول ہو اور بچی اسکارف پہن کے جائے اور لڑکی پردہ کر کے جائے اور بچہ ہمارا شلوار کرتا پہن کے جائے, یہ کتنا بیکورڈ نظر آئے گا. اس قوم کو ایٹم بم بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو اپنی تہذیب پہ فخر نہیں کر سکتے بدھو, وہ دنیا میں میدان کیا ماریں گے؟ جن کو اپنی تہذیب اور اپنی پہچان جو نہیں کروا سکتے. میں جب اسکول پڑھتا ہوں, سینٹ ماڈل اسکول, ایک مثال دے رہا ہوں, تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے ایسے بڑے ڈھیلے ڈھیلے, تو ایک میں بغیر یونیفارم کے چلا گیا. 9ویں جماعت کی بات ہے. تو 5 روپے تو جرمانہ ہوا اور گنڈے پڑے. سعید اختر صاحب سے ہمارے بڑے موٹے سے کلاس ماسٹروں نے ایسے ٹکا کے لگائے. یہ کس بات میں مجھے ڈنڈے پڑے؟ میں غیر حاضر تو نہیں, کام بھی پورا کیا ہوا ہے. میں نے اسکول کی یونیفارم کے خلاف کیا ہے تو اسکول غیرت کھا گیا. تو ہماری یونیفارم کے خلاف کیوں آیا ہے؟ اللہ بھی ایسے ہی غیرت کھاتا ہے جب اس کے رسول کی یونیفارم کو پھینک دیتے ہیں. سنت ہے جی, سنت کی خیر ہے. انسان شخصیت سے اثر لیتا ہے. کہاں باقی سے متاثر ہیں, اس لیے ان کی تہذیب ہمارے گھروں میں ہے, ہماری بچیوں میں ہے, ہمارے بچوں میں ہے, ہمارے نوجوانوں میں ہے. اور نمبر کو جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ دوپٹے اتار دو اور کپڑے مختصر کر دو اور جینے پہن لو, شلواریں اتار دو اور ٹوپیاں اتار دو اور ٹائیاں لگا دو. آگے کریں نہیں, یہ شخصیت پرست ہے. انسان اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو اتنا ہائی لائٹ کیا قرآن میں, ایسا بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کے رسول کی شخصیت سے اثر لے کر ان کے سانچے میں ڈھل جائیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپ گریڈ کر رہا ہے, ایسا اونچا لے جا رہا ہے. مصیبت یہ کہ ہم عربی نہیں سمجھتے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. انتہا کر دیا اللہ نے اپنے نبی کے مقام کو بتانے میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ ساری جو آیات ہیں ہمارے نبی کو یوں اوپر لے جا رہے, اوپر لے جا رہے, اوپر لے جا رہے کہ آدمی خود بخود اثر لے اور مرغوب ہو جائے اور آپ کے سانچے میں ڈھلتا جائے, ڈھلتا جائے, ڈھلتا جائے, ہر طریقہ اپناتا جائے. کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک 7, فیڈرل بی ایریا, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 633360. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان